عام طور سے اور دوسری چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور تکلیفیں ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، کٹ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ کل اگر ہمیں بھی یہی پریشانی ہوتی یا ہمیں ہو جاتی تو پھر لوگوں کا ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوتا۔ اس موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس موقع بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو کسی سخت ترین تکلیف، بیماری اور پریشانی یا عذر میں مبتلا ہو، آپ دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ تمام تعریف اس باری تعالیٰ کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت بخشی اور اس بیماری سے مجھے بچائے رکھا۔ تو جب کوئی اس دعا کو پڑھے گا، نبی کی اس سنت کو اپنائے گا، نبی کے اس طریقے کو اپنائے گا، انشاءاللہ زندگی بھر وہ اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو سامنے رکھا کریں کہ آخر ہمارے نبی کیا بتا رہے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا مزاج دین کو سیکھنے کا رہا نہیں، دین کو پڑھنے کا رہا نہیں، اگر ہمیں وقت ملتا بھی ہے تو ہم فضولیات میں اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں، ہمیں وقت ملتا بھی ہے تو ہم دوسری چیزوں یا دوسرے ناولز یا دوسروں کی کہانی یا کرکٹرز یا فلم سٹارز یا اور دوسرے لوگ جو کہ کوئی ہدایت کی نوید نہیں سناتے، جو کوئی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی نوید نہیں بتاتے، ہم ایسے لوگوں کی تاریخ تو پڑھنا گوارا کرتے ہیں، لیکن وہ رسول، وہ نبی جو کہ تمام انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا چراغ لے کر آئے ہیں، ہم ان سے اس روشنی کو حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم اس تاریکی کو دور نہیں کرنا چاہتے جس تاریکی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دور کر دیا اور ہمیں ایک روشن چراغ عطا فرمایا اس دین کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، علماء کی شکل میں۔ موقع بموقع ہم ان سے ہدایت حاصل کریں، ہم ان سے جو ہے نفع حاصل کریں، تو ہم یہ سب تو کرتے نہیں لیکن فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر، ہر عمل کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں ہم اس کو پڑھیں۔ پڑھنا نہیں آتا تو جو پڑھے ہوئے ہیں ان سے ہم جانیں اور پھر اس کو جان کر اس کو عمل میں لے کر آئیں، تو انشاءاللہ ہر موقع پر آپ کو رہنمائی بھی ملے گی، آپ کی ہدایت بھی آسان ہو جائے گی، آپ کو جو ہے اس تکلیف سے، اس بیماری سے، اس پریشانی سے نجات پانا بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ جب ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو فالو کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ اتباع ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جس بات کا تمہیں حکم دے تم اس کو اپنا لو، اور جس بات سے تمہیں روک دے تم اس سے رک جاؤ۔ اور پھر ایک ہمارے دل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم سے ہمارا رب، ہمارا پیدا کرنے والا مالک اور خالق محبت کرے اور ہر موقع پر ہماری مدد کرے، ہر موقع پر ہمیں کامیابی عطا کرے، ہر موقع پر ہمیں فتح نصیب فرمائے، ہر موقع پر جب ہم پریشان ہوں، جب ہم تکلیف میں ہوں، جب ہم طرح طرح کے حالات کے شکار ہوں، وہ میری آواز پر لبیک کہے، وہ میری دعا کو فوراً قبول فرما لے، اور میں ادھر دعا کروں، ادھر ہاتھ اٹھاؤں، ادھر میرا کام بن جائے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، جب اللہ ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ اور اللہ ہم سے محبت کب فرماتے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اپنے نبی سے کہا قل، کہ آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تمہارا پیدا کرنے والا مالک اور خالق تم سے محبت کرے، تمہارا پیدا کرنے والا مالک اور خالق تمہاری ہر دعا پر لبیک کہہ دے، تمہاری ہر دعا کو قبول فرما لے، تو تمہیں چاہیے فاتبعونی، کہ تم میری اتباع کرو، یعنی نبی کی غلامی کے اندر آ جاؤ، محمد کی غلامی میں آ جاؤ۔ جس طرح سے میں نے طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، اس طریقے سے تم زندگی گزارنے والے بن جاؤ، تو پھر یاد رکھیے اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی تو پھر ہر دعا کا قبول ہونا آسان ہو جائے گا۔ ہر موقع پر جب کہ ہم پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، بیماری میں ہوں، غمزدہ ہوں، رنجیدہ ہوں، اس وقت ہماری رہنمائی کی جائے گی، ہماری مدد کی جائے گی، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی محبت ہمیں
حاصل ہو جائے گی۔ اور اللہ کی محبت حاصل کہاں سے ہوگی؟ نبی کی غلامی سے ہوگی، نبی کی اتباع سے ہوگی۔ یہی اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم سے محبت کریں گے جب تم میری اتباع کرو گے، جب تم میرے طریقے پر چلو گے، جب تم میری سنت کو اپناؤ گے، میرے طریقے کو زندہ کرو گے، ہر موقع پر تم میرے طریقے کا لحاظ رکھو گے، میری سنتوں کا مذاق اڑانا بند کر دو گے، تو پھر اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہوگی۔ اور جب اللہ کی محبت کسی کو نصیب ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا انعام کیا فرماتے ہیں؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور کسی کی مغفرت ہو جانا، کسی کی بخشش ہو جانا، یہ اس کی زندگی میں اور اس کی زندگی کے اختتام پر یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ کی جانب سے۔ اس لیے کہ جو بخشا جائے، جو مغفرت پا جائے، جو ہر گناہ سے پاک اور صاف ہو کے اپنے رب کے پاس چلا جائے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے شخص کی آخرت کی جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہ سیف ہو جائے گی، وہ کامیابی والی زندگی ہوگی۔ اور جو شخص یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کیے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہونے والی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں عشق ہے، جو محبت ہے، جس کو ہم زبان سے کہتے ہیں، دل سے ہم اقرار نہیں کرتے، زبان سے ہم کہتے ہیں۔ اگر دل سے ہم اقرار کرتے تو عمل سے ہم دکھلاتے کہ ہاں ہم بھی نبی کی طرح داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی نبی کی طرح لباس پہننا چاہتے ہیں، ہم بھی نبی کی طرح پنج وقتہ نماز میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتے ہیں۔ اور جب ہمارے دل میں محبت ہی خالص نہیں ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے عمل کے ذریعے سے نبی کی محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ تو عمل سے جب تک ہمارے نبی کی محبت ظاہر نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے تو اس وقت تک کوئی شخص کامل درجے کا مومن اور ایمان والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں کی بات پر میری بات کو ترجیح نہ دے دے، میری بات کو مقدم نہ رکھ دے۔ اب آتا ہے شادی بیاہ کا موقع، کوئی اور موقع، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ایک طرف نبی کا یہ طریقہ موجود ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری میں یہ چلا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے یہ چلا آ رہا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، آپ کے طریقے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، آپ کی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہوئے ہم ان طریقوں کو اختیار کر لیتے ہیں جو طریقہ ہمیں کہیں نہ کہیں راہ ہدایت سے بھٹکا کر ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، ہمیں شیطان کی اتباع کی طرف لگا دینے والا ہے۔ ہم اس طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو کیا یہ نبی کی محبت ہے؟ صرف زبان سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے سے عاشق رسول نہیں بن جاتے، بلکہ عاشق رسول بننے کے لیے نبی سے جس کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس کی اداؤں کو اپناتا ہے، اس کے انداز کو اپناتا ہے، اس کی پسندیدہ چیزوں کو اپناتا ہے۔ وہ جس چیز کو کھانا پسند کرتا ہے اس چیز کو کھانا پسند کرتا ہے، جس چیز کو پہننا پسند کرتا ہے اس چیز کو پہننا پسند کرتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کہ نہیں تم اٹھو تو تم اٹھ جاتے ہو، وہ جب چاہتا ہے کہ تم سو جاؤ تو تم سو جاتے ہو۔ تو جب ہم کسی سے آج دنیا میں محبت کرتے ہیں، یہ اسی طرح سے اولاد معصوم ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے، تو ماں باپ جب ان کو کہتے ہیں کہ بھائی سو جاؤ تو سو جاتے ہیں، جب کہتے ہیں اٹھ جاؤ تو صبح میں اٹھ جاتے ہیں، جب ان کو کہتے ہیں کھا لو تو کھا لیتے ہیں، جب کہتے ہیں پہن لو تو پہن لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ماں باپ سے کہیں نہ کہیں محبت کی ایک انتہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی ہم ان کے طریقے کو اپنائیں، ہم ان کے انداز کو اپنائیں، ہم ان کے جو زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، جو ان کی سنتیں ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی اور دنیا اور آخرت میں نجات کا مل جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج سے ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی اور اس پر چلنے کی اور اس کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔